تقلید کی بحث جب ہوگی، یہاں پر آپ کے پاس جو تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، اتباع الغیر، اتباع الغیر، اتباع الغیر، تقلید کیا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کی اتباع کرے۔ اب غیر مقلد کہیں گے نہیں جی اتباع اور ہے تو تقلید اور ہے، اتباع اور ہے اور تقلید اور ہے۔ یہ اصل میں ابن قیم کی ایک غلطی ہے، اس سے ایک غلط بات نکل گئی۔ اس نے کہا جی جو چیز دلیل کے مطابق ہو نا وہ ہوتی ہے اتباع، اور جہاں دلیل نہ ہو تو وہ ہوتی ہے تقلید۔ بس اس کا ایک اپنا عقلی اندازہ ہے، اس عقلی اندازے کو غیر مقلدوں نے لے لیا، جی اتباع اور ہے تو تقلید اور ہے۔ حالانکہ تقلید کی جتنی تعریفیں آپ نے پڑھی ہیں سب کے اندر لفظ آ رہا ہے تقلید اتباع الغیر، التقلید اتباع الغیر، غیر کی اتباع کرنا ہے تو اتباع ہے تو تبھی تقلید، اتباع ہے تبھی اتباع کا لفظ تعریف کے اندر آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پہ یہ ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی تقلید اور ہے اتباع اور ہے۔ اتباع کیا ہے؟ ما ثبت بالدلیل، جس پر دلیل ہے۔ تقلید وہ ہے جس پر دلیل نہیں۔ وہ بھی سمجھایا ہوں تقلید میں دلیل کی بات نہیں، مطالبہ ہے دلیل۔ تقلید کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دلیل کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ اب آئیے اتباع کے لیے، اتباع وہ کہتی ہیں اتباع کیا ہے؟ ما ثبت بالدلیل۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اتباع ما ثبت بالدلیل کا نام نہیں ہے۔ جس طرح تقلید اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، اتباع اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ غلط آدمی کی تقلید کرو گے غلط، غلط آدمی کی اتباع کرو گے غلط، اچھے آدمی کی اتباع کرو گے صحیح، اچھے آدمی کی تقلید کرو گے صحیح۔ قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات مانو گے تقلید کرو گے تب بھی غلط، قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی کی اتباع کرو گے تب بھی غلط۔ وہ سمجھے؟ تو یہ کہے آدمی کہ جی نہیں اتباع صحیح ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آئیے دو چار آیتیں سامنے رکھ لو۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 102، پارہ 1۔ اب وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ، شیطانوں کی اتباع کی۔ اب اگر غیر مقلدوں کی بات مانی جائے تو یہ شیطانوں کی اتباع کرنا صحیح ہے، ما ثبت بالدلیل ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان جن جو کام کرتے تھے انہوں نے اس کی اتباع کی۔ اب اتباع کی، اتباع کا لفظ ہے، اتباع کس کی ہے؟ شیطانوں کی اتباع ہے۔ اب خود سوچو شیطانوں کی اتباع صحیح ہے؟ اگر جی اتباع صحیح ہوتی ہے تو تقلید غلط ہوتی ہے۔ اب یہ اتباع ہے، کیا مطلب ہے؟ شیطان کی بات مانی جائے، اور ویسے کوئی پتہ نہیں ہے غیر مقلدوں کا، یہ کہہ دیں صحیح ہے، کیونکہ شیطان بھی غیر مقلد، یہ بھی غیر مقلد۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ۔ ایک مولوی کہنے لگا جی تمہارا امام جو تھا امام ابو حنیفہ وہ غیر مقلد تھا، نہیں تو بتاؤ کس کا مقلد ہے؟ نہیں تو بتاؤ کس کا مقلد ہے؟ تو جواب سمجھو، جواب اسے کہو شیطان بتا کس کا مقلد ہے۔ جب کسی کا مقلد نہ ہو تو تم کہتے ہو غیر مقلد ہے ہمارا ہے،
امام حنیفہ کس کا مقلد ہے؟ جب کس کی کا مقلد نہیں ہے، غیر مقلد ہے، ہمارا ہے، تو بتاؤ شیطان کس کا مقلد ہے؟ جب کسی کا مقلد نہیں تو غیر مقلد ہے، تو تمہارا ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ تو بات سمجھو کہ مجتہد ہیں، جو مجتہد ہوتا ہے وہ غیر مقلد نہیں ہوتا۔ غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ جو مجتہد بھی نہ ہو تے مقلد بھی نہ ہو۔ بات کو سمجھو، مجتہد کو غیر مقلد کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ غیر مقلد وہ ہوتا ہے جس کے اندر اجتہاد کی طاقت بھی نہ ہو اور پھر تقلید بھی نہ کرے۔ اچھا جی، یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ ایک آیت۔ نمبر 2، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، سورۃ ہود آیت نمبر 97 پارہ 12۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے فرعون کی اتباع کی۔ اب فرعون کی اتباع ما ثبت بالدلیل ہے، یہ اتباع کرنا صحیح ہے؟ ایسے ایک عقلی بات اس نے کہہ دی، ابن قیم نے، ایک مقلد ہیں، انہوں نے مان لی۔ آئیے وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، سورۃ ہود آیت نمبر 59 پارہ 12۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور لکھو وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، سورۃ مریم آیت نمبر 59 پارہ 16۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوات کی اتباع کی۔ اب شہوات کی اتباع کرنا صحیح ہے؟ اچھا جی، اس طرح قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری آیات۔ قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 167 پارہ 2۔ مشرکوں نے، جنہوں نے اپنے پیروں فقیروں مشرک پیروں کی اتباع کی، مشرک مولویوں کی اتباع کی۔ اب یہ قال الذین اتبعوا، تو شرک میں انہوں نے اتباع کی۔ کیا یہ شرک میں اتباع کرنا کوئی صحیح ہے؟